یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ورلڈ فوڈ انڈیا 2023 کے دوسرے شمارے کا کیا افتتاح. کہا حکومت کی دوستانہ پالیسیوں کی بدولت ملک کے فوڈ سیکٹر کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مل رہی ہے مدد. بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیال وانگچک بھارت کے 8 روزہ دورے پر آج پہنچے گوہاٹی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کا ماہرین پر وادی کے وسائل اور موسمی حالات کو بروئے کار لا کر پھولبانی کے سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور. اور ویجیلنس اویئرنیس ہفتے کے سلسلے میں آج بھی یوٹی بھر میں متعدد پروگراموں کا انعقاد. رشوت خوری کو سماج سے اکھاڑ پھینکنے کا دہرایا گیا عزم. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے موافق بھارتی پالیسیاں ملک کے فوڈ سیکٹر کو نئی بلندیوں تک پہنچا رہی ہیں. نئی دلی میں آج ورلڈ فوڈ انڈیا 2023 کے دوسرے شمارے کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی خوراک کی گوناگونیت عالمی سرمایہ کاروں کے لیے کافی فائدہ بخش ثابت ہوگی. انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں دنیا کے سامنے خوراک کی یقینی فراہمی ایک بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکٹر کے اسٹارٹ اپس اور کمپنیوں کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اس شعبے کو معیار کی بلندیوں تک پہنچائیں. نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے فوڈ پروسیسنگ صنعت کے ہر ایک شعبے میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ پیکڈ خوراک کی مانگ میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے کسانوں اور کارخانہ داروں کے لیے روزگار کے نئے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 9 برسوں کے دوران اس سیکٹر میں حکومت کی صنعت کاری اور کسان دوست پالیسیوں کی بدولت 50,000 کروڑ روپے کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اس صنعت سے جڑنے والے نئے لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ خاص طور سے خواتین کارخانہ داروں اور سیلف ہیلپ گروپوں کی راحت رسانی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس سیکٹر کو مزید مستحکم کر سکیں. وزیر اعظم نے خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جامع کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اختراعی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. نریندر مودی نے ورلڈ فوڈ انڈیا میں ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ پویلین کی تعریف کی اور کہا کہ ٹیکنالوجی اور ذائقے کو مدغم کرنے سے مستقبل میں اقتصادی ترقی ممکن ہو پائے گی. فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز کے وزیر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا. انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اس صنعت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ اب ملک کے دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار بھی IAS اور دیگر آل انڈیا سروسز امتحانات میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور اس میں ٹیکنالوجی کا ایک اہم رول ہے. آج لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کے 58ویں فاؤنڈیشن کورس کے IAS پروبیشنروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 9 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے حکمرانی کے عمل میں مثبت تبدیلی لانے اور سول سرونٹس کی شخصیتوں میں نکھار لانے کے لیے متعدد تبدیلیاں متعارف کی. انہوں نے کہا کہ اب ہم تقریبات کا انعقاد ملک کے ہر ایک علاقے میں کیا جاتا ہے. ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ موجودہ حکومت حکمرانی کے ہر ایک پہلو میں شفافیت، جواب دہی اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دے رہی ہے. بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیال وانگچک بھارت کے 8 روزہ دورے پر آج گوہاٹی پہنچے. آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ان کا گوپی ناتھ بوڈولے ہوائی اڈے پر خیر مقدم کیا. آکاشوانی کے نوانگار نے خبر دی ہے کہ شاہ کے اعزاز میں آج شام ایک ثقافتی پروگرام منعقد کیا جائے گا. کل وہ عالمی ہیریٹیج مقام کازیرنگا قومی پارک کا دورہ کریں گے. آسام کی حکومت کل کازیرنگا میں ایک اور کلچرل پروگرام کا اہتمام کرے گی جس میں ریاست کی گوناگوں ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا. سرکار نے پیاز کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے اس مہینے خوردہ منڈی میں 1 لاکھ ٹن پیاز لانے کا فیصلہ کیا ہے. نئی دلی میں ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صارفین کے امور کی وزارت میں سیکرٹری روہت کمار سنگھ نے کہا کہ مرکز نے ملک میں کچھ خوردہ منڈیوں کی شناخت کی ہے جہاں پیاز دستیاب کرائی جائے گی.
چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے زرعی ماہرین پر زور دیا ہے کہ وہ یہاں کے وسائل اور موسمی حالات کو مکمل طور سے بروئے کار لا کر پھلبانی کے سیکٹر کو جدید اور تجارتی خطوط پر استوار کرنے کے امکانات تلاش کریں. سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سیکٹر میں روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں، تاہم بہتر اہداف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی راحت رسانی کرنا ضروری ہے. انہوں نے فلوریکلچر محکمے پر زور دیا کہ وہ HADP کی طرز پر فلوریکلچر کے لیے بھی ترقی دینے کا ایک جامع پروگرام مرتب کریں. میٹنگ کے دوران انہوں نے یونیورسٹی کے ماہرین کے ساتھ پھولوں کی گٹھلیاں تیار کرنے کے لیے سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان میں عام انتخابات اگلے سال 8 فروری کو کرائے جائیں گے، جن میں ابھی تک کافی تاخیر ہو چکی ہے. کل پاکستان کے صدر عارف علوی نے اعلیٰ انتخابی کمشنر، اٹارنی جنرل اور انتخابی کمیشن کے 4 ارکان کے ساتھ بات چیت کے بعد اس تاریخ کا اعلان کیا. اس سال 9 اگست کو پارلیمنٹ تحلیل کیے جانے کے بعد پاکستان کا نظام حکومت ایک عبوری سرکار سنبھال رہی ہے. پارلیمنٹ تحلیل کیے جانے کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے انتخابی کمیشن ECP نے کہا ہے کہ تازہ ترین مردم شماری کے بعد نئے سرے سے حلقہ بندی کے لیے وقت درکار ہے. حلقہ بندی کا یہ کام انتخابات سے پہلے کرایا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 19 نومبر کو صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن سے نشر کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر نے اس پروگرام کے لیے عوام کی آراء اور تجاویز طلب کی ہیں. خواہشمند افراد اپنے تاثرات واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں. سیکریٹری قبائلی امور ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے DC رجوری وکاس کنڈل کے ہمراہ آج رجوری میں ایک میٹنگ کے دوران قبائلی طبقے کی بہبودی کے لیے ہاتھ میں لیے گئے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. سیکریٹری موصوف نے اس موقع پر کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی UT انتظامیہ نے قبائلی آبادی کو بااختیار بنانے کے لیے کئی خصوصی اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران شروع کی گئی پالیسیوں سے بنیادی ڈھانچے، مائیگریشن، جنگلات کے حقوق اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ 85 قبائلی دیہات کو ترقی دینے کا کام جلد از جلد مکمل کریں اور اس غرض سے رقومات بھی واگزار کی گئی ہیں. انہوں نے خاص طور سے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر بتایا گیا کہ سندر بنی، نوشہرہ، بدھل اور خواص میں 18 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 نئے ہاسٹل تعمیر کیے جا چکے ہیں. ویجیلنس اویئرنیس ہفتے کے سلسلے میں آج بھی مختلف اداروں اور محکموں کی طرف سے متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں محکموں کے عملے نے رشوت خوری سے پاک سماج اور نظام وجود میں لانے سے متعلق عہد لیا. مقررین نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ رشوت خوری کے کسی بھی واقعے کو انتظامیہ کی نوٹس میں لائیں تاکہ سماج کو اس بدعت سے نجات دلائی جا سکے. یہ ہفتہ 30 اکتوبر سے 5 نومبر تک منایا جا رہا ہے. ہفتے کا موضوع ہے سے نو ٹو کرپشن، کمٹ ٹو نیشن. اس ہفتے کے دوران رشوت خوری کے مضر اثرات کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے اس بدعت پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو خاص طور سے اجاگر کیا جاتا ہے. مال محکمے نے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی ہدایات کے مطابق ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پبلک سروس گارنٹی ایکٹ 2011 کے ڈیفالٹرز کے خلاف سخت کارروائی کریں. اس تعلق سے آن لائن ریونیو خدمات میں تاخیر کرنے کے لیے 57 ریونیو تحصیلوں کے فہرست ڈپٹی کمشنروں کو بھیج دی گئی ہے. مال محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر پیوش سنگلا نے ویجیلنس اویئرنیس ویک کے ایک حصے کے طور پر سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت میعاد بند مدت کے اندر لوگوں کو مختلف خدمات بہم پہنچانے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ آن لائن سروسز کی دستیابی پر لگاتار نظر گزر رکھی جا رہی ہے.
नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर की सदारत में आज कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में IARC की तरफ से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से मुतल्लिक एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। जिला चुनाव अफसर शुपियां इतला देते हैं कि जिले में राय दहिंदगान की फहरिस्त में तरमीम का काम 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। 1 जनवरी 2024 को 18 बरस की उम्र पाने वाले नौजवान वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा नाम की दुरुस्ती, सुकूनत की तब्दीली या दीगर इंदराजात के लिए ख्वाहिशमंद अफराद अपने BLOs के साथ राबिता कायम कर सकते हैं। DC शुपिया ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैनपुरा का दौरा करके वहां मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना करते हुए डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ काम करके लोगों को आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने सब डिवीजन में दीगर महकमों के कामकाज का भी जायजा लिया। केवी के बांडीपोरा की तरफ से आज शोक बाबा गांव में किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में देही ख्वातीन और नौजवानों समेत 60 से जायद किसानों ने शिरकत की और इस दौरान किसानों को बदलते हुए मौसमी हालात में रबी फसलों की काश्त और अहमियत के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। गौसल आजम हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इख्तामी तकरीब के सिलसिले में आज सबसे बड़ी तकरीब उनकी जियारतगाह वाक़ा खानियार में मुनक़िद हुई, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इसी तरह की तकारीब दीगर खानकाहों, जियारतगाहों और बुक़जात में भी मुनक़िद हुई। कदीम दरगाह गौसिया रहबाब साहब अली कदल में मुनक़िद तकरीब में मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने दस्तगीर साहब की पाक सीरत, इल्मी और रूहानी कमालात पर तफसील से रोशनी डाली। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे शुमारे का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत की दोस्ताना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के फूड सेक्टर को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मिल रही है मदद। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के 8 रोजा दौरे पर आज पहुंचे गुवाहाटी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का माहिरीन पर वादी के वसाइल और मौसमी हालात को बरोए कार लाकर फूलबानी के सेक्टर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर जोर। और विजिलेंस अवेयरनेस हफ्ते के सिलसिले में आज भी यूटी भर में मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद। रिश्वतखोरी को समाज से उखाड़ फेंकने को दोहराया गया अज़्म। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।